اور 15 رمضان المبارک کو ہجرت کے تیسرے سال گلشن فاطمہ زہرا میں جو پھول کھلا اسی پھول کو دنیا امام حسن کے نام سے جانتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو میں نے مختصر ذکر کل آپ کے سامنے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نواسے امام حسن کو گود میں اٹھایا اور لعاب پاک کی گھٹی آپ نے امام حسن کو عطا فرمائی۔ ایک سال یعنی تیسرا ہجرت کا سال گزرنے کے بعد چوتھا سال تھا ہجرت کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما کر باہر تشریف لائے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، یہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی بیوی ہیں ام الفضل، اور سرکار کی چچی ام الفضل اللہ کے حبیب اپنی چچی سے بہت محبت فرماتے تھے، اور چچی بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ میں نے خصائص کبریٰ کے اندر پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے یہاں تشریف لے جاتے اور کبھی کبھی اپنا سر اقدس اپنی چچی کے گود میں رکھ دیتے۔ آپ سوچو اور غور کرو کہ لکڑی کی بنی ہوئی رحل پر اگر قرآن رکھ دیا جاتا ہے تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ چچی کی گود میں قرآن نہیں، صاحب قرآن سر اقدس رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، تو چچی جان سرکار کے زلفوں میں کنگھی فرمایا کرتی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا کرتی تھی، وہی سرکار کی چچی ام الفضل ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد بارگاہ حبیب میں آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، رات میں میں نے خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب ہے، بڑا عجیب خواب ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد ہمارا اور آپ کا بھی تو یہی حال ہے، اگر رات میں کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو ہم پورے محلے کو بتاتے ہیں یار رات میں ہم نے یہ خواب دیکھا، اگر برا خواب دیکھ لیتے ہیں تب بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ایرے گیرے نتھو خیرے سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ حضرت بتائیے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہر ایرے گیرے کے بس کا کام نہیں ہے، خواب کی تعبیر بتائے۔ خواب اچھے بھی نظر آتے ہیں، برے بھی نظر آتے ہیں، زیادہ تر آپ دن میں جس کام میں مشغول رہتے ہیں اسی طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی حمالی کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی کام کاج میں لگا ہے، رات میں جب لیٹتا ہے اسی طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ کوئی امامت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، حج کر کے آ گیا ہے، دل اگر واقعی میں مدینہ شریف مکہ شریف کی جانب لگا ہوا ہے تو سونے کے بعد وہ مدینہ شریف میں اپنے آپ کو پاتا ہے، مکہ شریف میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خواب وضو بنا کر کے رزق حلال کھا کر کے نماز پڑھ کر کے اگر آپ بستر پر سو گئے تو شیطان آپ کو خواب میں ڈرائے گا نہیں۔ نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے اگر آپ سوئیں گے آپ ہوں گے اپنے بستر پر، مگر آپ کی روح کا جلوہ اجمیر شریف میں نظر آئے گا۔ آپ کی روح دو پرکار کی ہوتی ہے، روح حیوانی، روح سلطانی۔ چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل عرض کرتا، لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خواب آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ڈراؤنا خواب ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں، اچھا خواب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار کی چچی نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ میں نے بڑا پریشان کن حیرت میں ڈوب جانے والا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے چچی جان خواب بتاؤ تو صحیح۔ آپ کی چچی کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرض کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو آپ کی چچی ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات میں جو خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک جز کاٹ کر کے الگ کیا
لیا گیا ہے اور میری گود میں لا کے ڈال دیا گیا ہے. اور چچی کہتی ہے یا رسول اللہ کاٹنے والے کو بھی میں نے نہیں دیکھا, آپ کے جسم سے جس نے حصہ جدا کیا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم, کس نے میری گود میں لا کے وہ حصہ وہ جو ڈالا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. یا رسول اللہ جب سے میں نے خواب دیکھا ہے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں چچی بظاہر تو یہ خواب ڈراؤنا نظر آ رہا ہے, مگر سچائی یہ ہے, اس خواب کی تعبیر یہ ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر ان قریب لڑکا پیدا ہوگا, ان قریب بیٹا پیدا ہوگا. چچی خواب بڑا اچھا ہے, بڑا پیارا خواب ہے. اور چچی میری بیٹی فاطمہ کے گھر جب لڑکا پیدا ہوگا تو وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا, آپ اس کی پرورش کریں گے اور آپ کی گود میں وہ شہزادہ دیا جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر جب خواب کی بتائی, ام الفضل بھی خوش ہو جاتی ہیں. اور وہ وقت قریب آتا ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر ایک شہزادے کی ولادت ہوتی ہے, جسے دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے گئے, اور جانتے ہو تشریف لے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو جب دیکھا, نواسے پہ نظر پڑی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھا لیا, اور شہزادے مولائے کائنات کے شہزادے اور اپنے نواسے امام حسین کو گود میں اٹھایا. اور رسول پاک نے فرمایا مولا علی سے اس شہزادے کا نام تم نے کیا رکھا؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس شہزادے کا نام نہیں رکھا, نام تو ان کے نانا جان رکھیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی نام نہیں رکھوں گا, نام تو ان کا اللہ پاک رکھے گا. حضرات ذرا سوچیں اور غور کریں, نانا کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں, نواسے کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں, مگر بچے کی پیدائش پر الگ الگ لوگ نام رکھتے ہیں. کوئی کون سا نام رکھتا ہے, کوئی کون سا نام رکھتا ہے, مگر لوگ بچوں کا نام رکھتے ہیں. مگر امام حسین کی وہ ذات پاک ہے کہ امام حسین کا نام اللہ پاک نے رکھا ہے. جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ رب مبارکباد دیتا ہے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہو نیتا مبارکباد دیتا ہے, منتری مبارکباد دیتا ہے, سنتری مبارکباد دیتا ہے, رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں. زمین پر قربان جاؤ ایسا نواسا نہ اس سے پہلے دیکھنے کو ملا نہ اس کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے زمین پر, اور مبارکباد اللہ دے رہا ہے, اللہ مبارکباد دے رہا ہے کہ جا کر کے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو اللہ کی جانب سے مبارکباد قبول کر لیں. اب رسول پاک نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا, اور نواسا نانا کو دیکھ رہا ہے, نانا نواسا کو دیکھ رہا ہے. حضرات ایسا لگ رہا ہے جیسے نواسا نانا سے کچھ مانگ رہا ہو, نانا کے چہرے کو نواسا دیکھ رہا ہے, نواسا نانا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, نانا نواسے کو دیکھ رہے ہیں. حضرات اس کے بعد میں بار بار نواسا منہ کھول رہا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے نواسا نانا سے کچھ مانگ رہا ہو. اب اللہ کے محبوب نے اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی, اور جب اپنی زبان نواسے کے منہ میں ڈال دی تو نواسے کو قدرے سکون مل گیا, نواسے کو قدرے سکون مل گیا. اور سکون کیوں نہ ملتا, یہ اس رسول کی زبان ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ کی وہ زبان ہے جس زبان سے مصطفیٰ جب کلام کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے, مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے, رب وہی چاہتا ہے جو ان کا اس کا محبوب چاہتا ہے. میرا امام اہل سنت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان ڈال دیا, اور جانتے ہو یہ رسول اللہ کی زبان ہے. امام حسین کو لعاب پہن کی گھٹی مصطفیٰ نے دیا, اور رسول اللہ کا لعاب پاک وہ ہے کھاری کنویں میں پڑ جائے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. رسول اللہ کا وہ لعاب پاک ہے. ابو بکر کے پھیڑی میں سانپ ڈسنے
سے رسول اللہ لعاب پاک لگا دیں تو زہر کا اثر ختم ہو جائے. رسول اللہ کا وہ لعاب پاک ہے. مولا علی کی آنکھیں دکھنے لگے, رسول اللہ لعاب پاک لگا دیں آنکھوں کا درد دور ہو جائے. رسول اللہ کا وہ لعاب پاک ہے کہ اگر کھاری کنویں میں پڑ جائے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. رسول اللہ نے لعاب بہن کی گھٹی دے دی ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں. دنیا سمجھ رہی تھی رسول اللہ خالی اپنی زبان نواسے کے منہ میں دے رہے ہیں, مگر ایک لمحے کے لیے سوچو, رسول پاک زبان دے کر کے نواسے کے منہ میں یہ بتا رہے ہیں, اے لوگوں میں نے خالی زبان نواسے کے منہ میں نہیں دی ہے, بلکہ مصطفیٰ زبان دے کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نواسے حسین کو قرآن کا مفسر بنا رہا ہوں, میں حسین کو قرآن کا منبع بنا رہا ہوں, میں رموز و حکمت زبان کے ذریعے سے حسین کے منہ میں اڈیل رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منہ میں رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس دے دی ہے. امام حسین کو سکون مل گیا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کو گود میں لیتے ہیں اور اذان پڑھتے ہیں. ذرا آپ سوچیں اور غور کریں, ہمارے غازی عادل رضا صاحب نور انبیاء جب آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مقتدی یہ خواہش کرتے ہیں کہ غازی عادل رضا صاحب اذان پڑھیں, کیونکہ جب یہ اذان پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے. جو مکہ شریف مدینہ شریف گیا ہے اس کو لگتا ہے کہ مکہ شریف میں اذان ہو رہی ہے, مدینہ شریف میں اذان ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کا امتی اذان پڑھے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کاش بار بار ایسی اذان سننے کو ملے. امام الانبیاء نے, رسولوں کے پیشوا نے اپنے نواسے امام حسین کے کان میں اذان پڑھی ہے, اپنے نواسے حسین کے کان میں اقامت پڑھی ہے. اذان رسول اللہ نے پڑھی نواسے کے کان میں اور اقامت پڑھی رسول اللہ نے نواسے کے کان میں. ذرا آپ سوچیں اور غور کریں, دنیا میں نواسا آیا ہے تو سب سے پہلے نواسے کو جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ زبان مصطفیٰ سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی, یہ آواز گونج رہی ہے نواسے رسول اللہ امام حسین کے کان میں. اور رسول اللہ نے 7ویں دن عقیقہ کیا, 7ویں دن عقیقہ کیا اپنے نواسے حسین کا, اور 2 مینڈھے ذبح فرمائے, اور جو سر کے بال مبارک تھے ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کیا. 7ویں دن ختنہ کرایا اور عقیقہ کروایا, سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دیا. کتنا اونچا مرتبہ ہے امام حسین کا, کیا شان ہے امام حسین کی. میرے آقا فرمایا کرتے تھے, اے فاطمہ زہرا میرے بیٹے حسین کو رونے مت دیا کرو, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہو جایا کرتی ہے. رسول اللہ اپنے نواسے سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی اسامہ بن زید کہتے ہیں, ایک دن ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی. جب میں گیا سرکار اس حال میں تشریف لائے, سرکار کے جسم اطہر پر ایک نورانی چادر تھی اور اس نورانی چادر میں کچھ ابھرا نظر آ رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو. صحابی اسامہ بن زید کہتے ہیں, رسول اللہ کی میں نے زیارت کی, اپنا مقصد بیان کیا. اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا, فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اے میرے آقا یہ آپ کے کمبل شریف کے اندر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے وہ کمبل شریف ہٹا دیا. جب کمبل شریف ہٹایا, اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے آغوش مصطفیٰ میں امام حسن کو دیکھا, امام حسین کو دیکھا. رسول اللہ اپنے نواسے امام حسن کو بھی گود میں لیے ہیں, اپنے نواسے حسین کو بھی گود میں لیے ہوئے ہیں. اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں, یا اللہ یہ میرے نواسے ہیں, اے میرے مولا میں ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی میرے نواسوں سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو میرے نواسوں سے محبت کریں. مصطفیٰ نے نواسے کے لیے دعا کیا ہے, میں بھی نواسوں سے محبت کرتا ہوں, اے میرے مالک تو بھی محبت فرما اور جو میرے نواسوں سے
محبت کرے مولا اس سے بھی محبت فرما۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر رسول اللہ کے نواسے امام حسن اور حسین سے ہم سچی محبت کریں گے تو ہمارا پیدا کرنے والا پروردگار ہم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ آقا ہم سے محبت فرمائیں گے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے یہ دعا کیا، پھر میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہاں کہاں حسین کو سمجھو گے؟ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی میں لوگ لنگر بانٹتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے مٹھائیاں لوگ تقسیم کرتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ خیرات کرتے ہیں، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ غریبوں میں قبریں تقسیم کرتے ہیں۔ مگر حسین کا مقام دیکھو، امام حسین کی وہ ذات پاک ہے، ایک پہلو پر میرے مصطفیٰ کے شہزادے حضرت ابراہیم جلوہ گر ہیں، دوسرے پہلو پر نواسے رسول اللہ امام حسین جلوہ گر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی اپنے نواسے حسین کو چوم رہے ہیں۔ اسی اسنا میں جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ایک واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسے واپس کرنا پڑے گا؟ جبریل کہتے ہیں اللہ نے یہ مرضی پر آپ کی چھوڑا ہے، چاہیں تو آپ اپنے نواسے کو اپنے پاس رکھ لیں، چاہے تو آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھ لیں۔ دنیا بڑی محبت کا دعویٰ کرتی ہے مگر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، نواسا نواسا ہوتا ہے۔ بیٹے کے لیے آدمی نواسے کو کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتا ہے، مگر قربان جاؤ نہ ایسا نواسا آپ کو ملے گا نہ ایسا نانا ملے گا۔ جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، یہ پاور دیا ہے، چاہے اپنے نواسے کو پاس میں رکھیں چاہے اپنے بیٹے کو۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر فرمایا اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو میرے بیٹے کا غم مجھے ہوگا، لیکن اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو حسین کا غم مولا علی کو بھی ہوگا، حسین کا غم فاطمہ زہرا کو بھی ہوگا، حسین کا غم مجھے بھی ہوگا۔ اب ذرا تاریخی جملہ سنو، میرے آقا نے عرض کیا اے جبریل امین میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے نواسے پہ قربان کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے پہ قربان کر دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بچے کی پیدائش پر لوگ نہ معلوم کیا کیا قربان کرتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اپنے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں واپس کر دیا ہے۔ اور 3 دن کے بعد رسول اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی امام حسین جب نانا کے پاس آتے تو میرے مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے اے حسین آپ تو وہ ہیں جن پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، آپ تو وہ ہیں جن پر میں نے اپنا شہزادہ قربان کر دیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ دونوں شہزادے ہیں، بچپنا ہے، امام حسن ہیں امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میں نے 2-3 دن پہلے کشتی کا ذکر کیا تھا، اور ایک ایسی کشتی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ اس چشم فلک نے نہ اس سے پہلے ایسی کشتی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا، نہ قیامت تک ایسی کشتی کسی کو نظر آئے گی۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ تشریف فرما ہے، امام الانبیاء جلوہ بار ہیں، اتنے میں امام حسن ہیں امام حسین ہیں، بچپنا ہے، دونوں شہزادے آپس میں کشتیاں لڑ رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں ایسا وہ عجیب منظر رہا ہوگا، امام حسن امام حسین سے کشتی لڑ رہے ہیں اور دیکھنے والوں میں رسول اللہ ہے، دیکھنے والوں میں فاطمہ زہرا ہے، کشتی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کشتی ملاحظہ کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کشتی ملاحظہ کر رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے میرے آقا فرماتے ہیں امام حسن سے حسن حسین کو پکڑ
पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा, ए बाबा जान, हसन तो उम्र में बड़े हैं, आप बड़े से कह रहे हो, छोटे को पकड़ लो। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो, जब सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा आप बड़े से कह रहे हैं कि हसन से कह रहे हैं, हुसैन को पकड़ लो, तो हसन तो बड़े हैं, हुसैन उम्र में छोटे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ सैयदा फातिमा, अरे मैं हसन से कह रहा हूँ, हुसैन को पकड़ लो। जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो। जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो। गोया ये वो अनमोल कुश्ती है कि मुस्तफा हसन से कह रहे हैं, हुसैन को पकड़ लो, और जिब्रील हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो। क्या ऐसी कुश्ती आपने, आप क्या कयामत तक अब कोई ऐसी कुश्ती देखेगा ही नहीं। ऐसी निराली कुश्ती हसन और हुसैन के नाच को आप मुलाहिदा फरमाएं। दोनों शहजादे हैं, बचपना है, दोनों शहजादों ने तख्तियां लिखी, आज तो कापी है, वरना आज से 20-25 साल पहले जिस जमाने में हम लोगों ने तालीम हासिल किया, लकड़ी की तख्तियां होती थी, दवात और कलम हुआ करता था हजरात। लेकिन आज जमाने ने तरक्की कर ली है, बचपना है इमाम हसन का, बचपना है इमाम हुसैन का। दोनों शहजादों ने तख्तियां लिखी, और लिखने के बाद में फैसले के लिए हर आदमी कोई काम करता है तो चाहता है कि मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र हो। दोनों शहजादों ने तख्तियां तहरीर की, और लिखने के बाद में अपनी अम्मी जान के पास गए। जाने के बाद कहने लगे, ए मेरी अम्मी जान, ये बताओ मेरी लिखाई ठीक है या भैया हसन की ठीक है। इमाम हसन कहते हैं, अम्मी जान मेरी तहरीर ठीक है या भाई हुसैन की तहरीर ठीक है, जरा सोचिए और गौर कीजिए। रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा से ये शहजादे सवाल कर रहे हैं। खातूने कयामत, खातूने जन्नत ने जब शहजादों का ये सवाल सुना तो थोड़ी देर के लिए सकते में पड़ गई। हसन की तहरीर को ठीक कहूं या हुसैन की तहरीर को ठीक कहूं। हसन की तहरीर को अच्छा बताऊंगी तो हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन की तहरीर को अच्छा कहूंगी, हसन को तकलीफ होगी। सैयदा फातिमा ज़हरा ने शहजादों से फरमाया, मेरे शहजादों जाओ इसका फैसला अपने अब्बा जान से कराओ, बाबुल इल्म से कराओ। बड़े बड़े फैसले मौला अली चुटकियों में हल कर दिया करते थे, मगर आज मौला अली भी सोच में पड़ गए हैं। ना शहजादों ने अर्ज किया है, अब्बा जान बताओ मेरी तहरीर ठीक है या भैया हुसैन की तहरीर ठीक है। दोनों शहजादे कह रहे हैं मौला अली से, है मेरे अब्बा जान बताओ तहरीर किसकी ठीक है। तो वो अली बड़े बड़े फैसले जो लोग हल नहीं कर पाते थे, मौला अली ने मिनटों में सेकंडों में वो मसले हल कर दिया करते थे। मगर आज मौला अली भी खामोश हैं और सोच रहे हैं मैं किसकी तहरीर को ठीक करूं। मौला अली ने कहा अपने शहजादों से जाओ नाना जान से फैसला करवा लो, नाना जान बता देंगे। दोनों शहजादे नन्ही नन्ही उम्रें हैं, दोनों तख्तियां लेकर इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे नाना जान मेरा फैसला कर दीजिए, भैया हसन ने अच्छा लिखा है या मैंने अच्छा लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिद से फैसला क्यों नहीं कराया। कहने लगे अम्मा जान ने वालिद के पास भेजा, वालिद ने आपके पास भेजा है। कायनात के ताजदार हैं, इमामुल अंबिया हैं, रसूलों के पेशवा हैं। अल्लाह के हबीब से जब नवासों ने ये कहा मेरे आका खामोश हैं, इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है मेरे हबीब से कह दो, मेरे हबीब से कह दो कि ये सेब है उछाल दिया जाए। बास किताबों में है 7 मोतियां थी, इसे उछाल दिया जाए ताकि पता चल जाए तहरीर किसकी ठीक है। हजरात उसके बाद में सेब उछाला गया। जब सेब उछाला गया दोनों शहजादों की तख्तियां सामने हैं। सेब हवा में जाने के बाद अल्लाह के हुक्म से 2 टुकड़ों में बट जाता है, एक टुकड़ा हसन की तख्ती पर, एक टुकड़ा हुसैन की तख्ती पर। गोया फातिमा ज़हरा नहीं चाहती थी कि हसन का दिल टूट जाए, हुसैन का दिल टूट जाए। मौला अली भी नहीं चाहते थे हसन का दिल टूट जाए, हुसैन का दिल टूट जाए। इमामुल अंबिया भी नहीं चाहते थे हसन का दिल टूट जाए, हुसैन का दिल टूट जाए। कायनात का खालिक भी नहीं चाहता था हबीब के नवासों का दिल टूट जाए। इसलिए आधा टुकड़ा हसन की तख्ती पर, आधा टुकड़ा हुसैन की तख्ती पर। दुनिया को पता चल गया हुसैन की तहरीर भी ठीक है, हसन
سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کی بھی تحریر ٹھیک ہے، حسین کی بھی تحریر ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا نواسہ رسول اللہ کا. آگے چلتے ہوئے ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ کل بھرپور بیان کیا جائے گا. ایک صحابی رسول نے ایک ہرنی کا بچہ بطور گفٹ، بطور تحفہ اللہ کے حبیب کو دیا، اور رسول اللہ نے وہ ہرنی کا بچہ اپنے نواسے، بڑے نواسے امام حسن کو دے دیا. امام حسن اس ہرنی کے بچے سے کھیل رہے تھے. شہزادہ مولائے کائنات نواسہ رسول اللہ امام حسین آئے، کہنے لگے بابا جا، کہنے لگے امام حسن سے، ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت ہے، کہاں سے لائے ہو بھیا حسن؟ تو امام حسن نے کہا مجھے تو نانا جان نے دیا ہے، مجھے تو نانا جان نے دیا ہے. اب قریب تھا امام حسین کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں. امام حسین قریب تھا کہ رونے لگے. مصطفیٰ جانے رحمت تشریف فرما. اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا جنگل سے ایک ہرنی بھاگتی چلی آ رہی ہے، دوڑتی چلی آ رہی ہے. آنے کے بعد وہ جنگل میں رہنے والی ہرنی، جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو، ارے جنگل کے جانوروں کو مصطفیٰ کے مقام کا پتہ ہے، حسین کے مقام کا پتہ ہے. وہ کتنے بڑے جنگلی ہیں جو رسول اللہ کو نہیں سمجھتے، نواسہ رسول اللہ کو نہیں سمجھتے. وہ جنگل کی ہرنی آتے ہی قدم مصطفیٰ پہ سر دیا، رکھنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان میں ہرنی نے کلام کیا. یہ میرے نبی کی شان ہے، دنیا کی کسی زبان میں کوئی کلام کرے میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. آدم علیہ السلام کو تفسیر روح البیان دیکھو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات کی ہر زبان کا علم عطا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے، میں نے دیکھا ہے، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک سے جب لوگ گزرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں فریاد کرتے ہیں. کوئی بنگالی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی یونانی میں، کوئی مراٹھی میں، کوئی جرمنی میں، ہر زبان بولنے والے اپنی اپنی زبان میں مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں، مصطفیٰ سے فریاد کر رہے ہیں. وہ کسی اور کا ڈالڈا مار کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ کنکر کی بولی مصطفیٰ جانتے ہیں، پتھر کی بولی مصطفیٰ جانتے ہیں، جانوروں کی بولی مصطفیٰ جانتے ہیں، درختوں کی بولی مصطفیٰ جانتے ہیں. سارے کائنات کے ہر شے کی زبان اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ہرنی نے اپنی زبان میں کہا، ہرنی نے اپنی زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا بچہ جو آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا گیا یہ ہمارا ہی بچہ تھا، یہ ہمارا ہی بچہ تھا. یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہاں جنگل ہے، کہاں جنگل ہے اور کہاں ہرنی ہے اور کہاں امام حسن اور امام حسین. جنگل کی ہرنی کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کے نواسے حسین قریب تھا کہ آنکھ سے آنسو نکل جائے. اے اللہ کے حبیب مجھے گوارا نہ ہوا کہ حسین روئیں، مجھے گوارا نہ ہوا حسین کو تکلیف پہنچے، اس لیے یا رسول اللہ میں جنگل سے خود چل کر آئی ہوں، اپنا دوسرا بچہ ساتھ لائی ہوں. یا رسول اللہ یہ بچہ اپنے نواسے حسین کو دے دیں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی جدائی گوارا ہے مگر حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. مسلمانوں ایک لمحے کے لیے سوچو،
जंगल के जानवर नहीं चाहते कि हुसैन को तकलीफ हो। उस जंगल के जानवर ने कहा मैं अपने बच्चे की जुदाई गवारा कर सकती हूँ, हुसैन का रोना गवारा नहीं कर सकती। मुझे इंसाफ से बताओ, जब मैदान करबला में हुसैन को भूखा रखा गया होगा, जब हुसैन को प्यासा रखा गया होगा, जब हुसैन पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए होंगे, उस वक्त कायनात के जर्रे जर्रे को कितना कम हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी हुई होगी। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाली किसी एक कौम के लिए नहीं है। जो भी हुसैन को मान ले और हुसैन से मोहब्बत कर ले, अल्लाह तौफीक अता करेगा। अगर बेईमान, हमने तो यहाँ तक देखा है ताजिया शरीफ रखते रखते, ताजिया शरीफ रखते रखते गैर मुस्लिमों को एक वक्त ऐसा भी आया है कि मोहब्बत हुसैन में कलमा पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, वो कलमा पढ़ लिया है निस्बत की बुनियाद पर, निस्बत की बुनियाद पर। हजरात, इमाम हुसैन की मोहब्बत और उनकी निस्बत रंग लाएगी। अल्लाह हमको सबको, चूंकि मैं जान रहा हूँ इतना अच्छा इस वक्त प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा क्यों ना हो, अच्छे हसन हैं, अच्छे हुसैन हैं, अच्छे नबी हैं और अच्छे उनके सुनने वाले हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, अभी आपको हमको वहां भी पहुंचना है, वरना ये शहर तो ऐसा है, अच्छाइयां लोग कम तलाश करते हैं, बुराइयां करते करते उम्रें लोगों की खत्म हो रही है। कहेंगे वहां आले रसूल आए तो यहाँ जलसा क्यों हो रहा था? हजरात, हालांकि यहाँ भी आले रसूल का जिक्र हो रहा है, बस ये है कि वहां हम आले रसूल का दीदार भी करेंगे, जिक्र भी सुनेंगे। और इंशाअल्लाह चूंकि ये 10 रोजा प्रोग्राम था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ भी बरकत के लिए जिक्र हो जाए और चल करके इंशाअल्लाह वहां हम सब पहुंचेंगे और वहां जिक्र सुनेंगे, आले रसूल का दीदार भी करेंगे। अल्लाह हमको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।